وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعة للآخرة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ ہم والوں کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم جیسی کتاب میں مرحمت فرمائی کہ جو قدم قدم پر ہمارے رہنمائی فرمائی، اور ساتھ میں مزید احسان یہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہماری طرف مبعوث فرمایا کہ وہ ذات بھی قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتی رہی. یقیناً ایمان کی دولت کا مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور پوری زندگی اس کو بچا کر لے جانے کی فکر میں لگے رہنا اور اس کی محنت کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے پیچھے محنت بھی اتنی ہی کی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بار بار جو بات ہوتی ہے وہ ایمانیت پر زیادہ ہوتی ہے اور اسی پر زور لگایا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کے پیچھے محنت کریں، کیونکہ اصل سرمایہ ہمارے پاس یہی ہے. اگر اس کے پیچھے محنت ہو گئی تو اس کے بعد والے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے عبادات کی قبیل سے ہو، معاملات کے قبیل سے ہو، معاشرت کے قبیل سے ہو، فرمایا کہ اتنا ہی زیادہ اس کو پانی پہنچے گا. اور اگر ایمان ہی فسفسا ہے، ایمان ہی کمزور ہے اور ایمان کے پیچھے محنت نہیں ہوئی تو فرمایا کہ دوسرے اعمال اتنے ہی زیادہ کمزور ہوں گے. خطبے میں جو آیت پڑھی میں نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ کامیاب کون شخص ہے؟ کہ کامیاب وہ ہے جو روز قیامت جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا اور یوں کہا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سارے نوحوں نے کہا تھا کہ بلا، یعنی کیوں نہیں، یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے رب. اور وہ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس عہدہ کو انسان بھول گیا اور اپنے اپنے کام کے اندر، اپنے اپنے مشغلے کے اندر، اور ہر ایک اپنی کامیابی سوچتا ہے کہ کس چیز میں کامیابی ہے اسی میں لگ گیا. کوئی سوچتا ہے کہ فلانی چیز میں کامیابی ہے، اپنے دماغ سے سوچا اسی میں لگ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بات کہہ دی کہ کون سی چیز کامیابی کی دلیل ہے اور کون سی چیز ناکامی کی. کہ اصل کامیابی آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے. لیکن جہاں تک دنیا کے اندر آنکھ کھلی ہے اس میں بھی یہ چیز بتا دی ہے کہ یہ چیز پر چلو گے تو یہ دینداری والا ہے اور یہ چلو گے تو بے دینی کا کام ہے. کہ دین کے سیدھے راستے پر چلو گے تو فرمایا کہ روز قیامت بھی تم کامیاب ہوں گے اور دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی. اور فرمایا کہ اگر بے دینی کی راہ پر چلے تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اور قرآن کریم کے اندر اگلی قوموں کے واقعات بیان کیے اس نے. اس امت کو سمجھانے کے لیے اگلی امتوں کے واقعات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ جس شخص نے خدا کی اور وقت کے نبی کی بات کو مانا اور دین پر چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. کئی قوم عاد کو بیان کیا، قوم ثمود کو بیان کیا، قوم شعیب کو بیان کیا، مختلف قوموں کے واقعات پیش کیے. اور اس وقت کے اعتبار سے جو بڑی بڑی مالک حکومت کی تھی کہ دن کا سورج غروب نہیں ہوتا، یوں کہا جاتا ہے. مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اتنے زیادہ تھے کہ یوں کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، گویا کہ چیلنج کر کے یوں کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. وہ چیلنج کرتے تھے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فرعون نے دعویٰ کر لیا انا ربکم الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حشر کیا کہ پچھلی آنے والے امت کو بھی یہ بات کہہ دی کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم نے اس کے بدن کو نجات دی، عبرت کا نشانہ بیان۔ کیوں؟ تاکہ پچھلے آنے والے لوگوں کو پتا چلے لمن خلفک آیہ، پیچھے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے چیز نشانی کے طور پر رہ جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکومت کا مالک ہے، اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں، کہ عزت کا دینے والا وہ ایک اللہ بھی، روزی کا دینے والا وہ ایک اللہ، حیات اور موت کے سلسلے کو شروع کرنے والا کہ وہ بھی ایک اللہ ہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات سمجھائی تھی وقت گئے نمرود کو، وقت گئے حاکم کو، اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اس سے بات چیت ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت پیش کرتے تھے۔ قرآن کریم میں واقعہ بھی موجود ہے، یہ سارے واقعہ کی طرف سے اشارہ کرتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی اور مارتا بھی۔ تو وہ بھی کہنے لگا انا احیی و امیت، کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ قیدی تھے، ایک مجرم قیدی تھا جس نے جرم کیا تھا، اس کو بلایا اور اس کو رہا کر دیا، مجرم تھا، اور کہنے لگا دیکھو میں نے جان بخش دی، گویا کہ میں نے زندگی دے دی۔ دوسرا قیدی بے قصور تھا، قید میں تھا، بلایا اس کو اور اس کو قتل کر دیا، کہا کہ دیکھو میں نے جان دے دی۔ تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو جان لینا اور جان کا بخش دینا یہ تو میرے ذمہ بھی ہے اور میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ اپنے سے اور آدمی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ بات سمجھا اور یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، یہ اپنے خدا کا تعارف کرا دیا، یہ خدا کا تعارف کرا کہ میرا رب کون ہے، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو روزانہ ایک سمت سے سورج کو نکالتا ہے تو مخالف سمت سے سورج کو نکال دیتا۔ اب یہ بات ہونے والی نہیں تھی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بیچارہ سٹھیا گیا کہ اب کیا کر، اس کا جواب ہی نہیں بن پڑتا ہے کہ کیا کیا جائے اس کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ گویا کہ وہ ہاتھ جاڑنے لگا کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں، اب کیا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو بڑے بڑے امتحانات آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے تو اس گھر کے اندر بت بنائے جاتے، اسی بتوں کے اللہ کے علاوہ کی بتوں کی عبادت کی جا رہی اور اسی بتوں کو بیچا بھی جاتا ہے۔ بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی اور بت پرست بھی، ساری چیزیں اسی گھر کے اندر ہو رہی ہیں۔ لیکن ماحول جیسا بھی ہو، جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت دی گئی تھی، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب انسان سوچے صحیح معنی کے اندر کہ ماحول کیسا بھی، لیکن مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، تو فرمایا کہ ماحول کو درکنار رکھتا ہے اور اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے، ماحول سے متاثر نہیں ہو جاتا کہ ماحول والا دین نہیں ہوتا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ اس رب کو ہم نے اللہ مانا اور پوری زندگی اسی پر جمے رہنا ہے، تو فرمایا کہ پھر ہمارا دین ماحول والا نہیں، کہ کچھ ماحول ہوا تو کر لیا، ماحول ختم ہوا تو ختم ہو گیا۔ کہ رمضان ہے کہ ماحول ہے، اور رمضان کے بعد
مسجد ہے کہ سب لوگ کرتے ہم بھی کریں ہم ماحول سے متاثر نہیں، محنت کو جاری رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا ہے او ینفعونہ، کیا نفع دیتے ہیں؟ کوئی نفع دیتے ہیں آپ کو؟ نفع دیتے تو بتاؤ۔ او یضرونہ، کیا نقصان دیتے ہیں؟ او یسمعونہ، کیا کوئی بات کو سنتے ہیں؟ ما لا یضرکم ولا ینفعکم، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے خدا کا تعارف کرا اور کہہ رہے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تو پہ ایسے معبودوں پر جن کی پرستش کی جاتی ہے کہ جن کے اندر ذرہ برابر نفع اور نقصان کی طاقت ہی نہیں، اور میرا رب کہ وہ ہے نا مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اور وہ چیز تمہارے پاس نہیں۔ مختلف زاویے سے اور مختلف مثالوں سے ابراہیم علیہ السلام اپنے دعوت کے کام کو کر رہے ہیں، کہ گھر ہی سے شروع، پھر لے کر وقت کے حاکم کے پاس گئے، وہ جب باتوں سے لاجواب ہو جاتا ہے تو حکم دے دیتا ہے کہ انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہیں، حرقوہ وانصروا، جلتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی معبود بھی خود مدد چاہتا ہے، ان کا خدا ایسا ہے کہ خود مدد چاہتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے قرآن کریم کے اندر سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگ مانتے ہیں اور انہوں نے مان رکھا ہے، ان کی حیثیت ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اگر تم مثالوں سے سمجھو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کہ لوگوں دھیان سے سنو، تمہارے سامنے مثال بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں، چاہے لوگوں نے معبود مختلف بنا رکھے کہ بارش کا بند کرنے والا، بارش کا شروع کرنے والا، اولاد کا دینے والا، اولاد کو نہ دینے والا، رزق کا دینے والا، رزق کا بند کرنے والا، کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں لوگ پکارتے ہیں ان کو، اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے اور صرف ایک مکھی کے برابر ان کو کہا جائے کہ کوئی چیز پیدا کر دو، وہ ہرگز پیدا نہیں کرتی۔ نہیں یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، اگر چاہے تو وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک مکھی یا اس کے برابر کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی یا اس کے برابر کوئی چیز ان کے پاس آ جائے اور ان کے اوپر کی چیز کو، مٹھائی کو، زعفران کو لوگ چڑھا دیں، اس چیز کو لے کر چلے جائیں، تو ان معبودوں کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہماری پیدا کی ہوئی مکھی کو پکڑ سکے۔ کہ اللہ پیدا کیا ضعف الطالب والمطلوب، یہاں تو دونوں کے دونوں ہی کمزور ہیں، اس کی عبادت کرنے والا بھی کمزور اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی کمزور، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بھی سمجھائی، اپنی طاقت بھی سمجھائی، اپنی الوہیت بھی سمجھائی اور اپنا یکتا ہونا بھی سمجھایا۔ اور انبیاء علیہ السلام نے یہی محنت کی قوموں کے اندر، ان کے دلوں پر محنت کی، وہ یہی بات کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ نبی تو کیسی بات کی دعوت دیتا جس کو ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں مانا ہے، کبھی نہیں کیا، کہ مختلف بت تھے اس وقت بھی، اللہ کے علاوہ بہت سارے بت تھے، ان کی عبادت کی جاتی، اور تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ بات کیسے ماننے میں آتی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مختلف مثالوں سے سمجھایا
اپنی معجزات کے ذریعے سمجھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. ماننے والے مان کے ایمان کیا ہے، لیکن جو ضدی ہوتا ہے وہ اڑا رہتا ہے. ضدی کو کتنی ہی بات سمجھائی جائے، بات سمجھ میں بھی آ جائے، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں کہ ضد پر. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. ضدی آدمی کبھی سنتا نہیں. تو اس وقت کفر کے اندر بھی ضدی بنا تھا. اقتربت الساعة وانشق القمر. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن کیا کہنے لگے کہ ابھی تک تو تیرا جادو زمین پر چلتا تھا، اب تو آسمان پر بھی چل جائے. یہ ضد کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مشن کو چلاتے ہیں، اپنی محنت کو کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے یہی بات سیکھنے کی کہ ہم اپنے کام میں مسلسل لگے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں. کہ تکالیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی، لیکن داعی کو چاہیے کہ اپنے کام کے اندر لگا کہ مجھے یہ کام کرنا. اور ہمارے اس کام کے اندر زیادہ زور اسی پر دیا رہتا ہے کہ ایمان پر محنت کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے. اس لیے کہ یہی تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان ہی نہ ہو تو پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی ایمان، یہی دین قیامت کے دن وہی کام دے گا. اور اس کے علاوہ دوسرے ادیان ہے تو فرمایا کہ وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے، اس کی کوئی قیمت اور ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں. اس لیے ہمارے اس کام کے اندر بنیادی طور پر اسی پر محنت کرائی جاتی ہے. جب اس پر مسلسل محنت ہوتی رہے گی تو فرمایا کہ دوسری چیزوں کو پانی پہنچتا رہے گا، کہ عبادت پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے، اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے، معاشرت بھی سمجھ میں آ جائے، آپس کے معاملات بھی سمجھ میں آ جائے. اور یہ ایمان کے اندر کی طاقت کا نام ہے. اور یہ کہ دین سیکھا جاتا ہے، ایمان کے پیچھے محنت کی جاتی ہے، اور اندر کی طاقت بھی نہیں تو انسان گھسا رہتا ہے. ایک آدمی گاڑی لاتا ہے، یہ 4 ویلر لایا، کتنے کی؟ 10 لاکھ کی، 12 لاکھ کی. اس کو لایا اور گھر کے آنگن میں رکھا. گھر کے آنگن میں رکھا. اب اندر کی طاقت کیا ہے؟ اندر کی طاقت ہے ڈیزل، پیٹرول یا گیس، جو بھی ہے. وہ آدمی گھر کے آنگن میں لا کر رکھتا ہے 12 لاکھ کی گاڑی. 1 دن 2 دن اس کو چلاؤ، یہ چلے گی؟ وہ تو یہ کیسے چلے گی کہ میں نے 10-12 لاکھ خرچ کیے، وہ چلے گی؟ ایسے ہی میں چلاؤں گا اس کو. کہ بھائی جہاں تک اندر کی طاقت 500 روپے 1000 روپے کی وہ طاقت نہیں ہوگی ڈیزل پیٹرول کی، وہاں تک یہ گاڑی کس سے مس نہیں ہوگی. چاہے تیرے 12 لاکھ گئے یا 10 لاکھ گئے، وہ گاڑی آگے نہیں چلے گی کیونکہ اندر کی طاقت نہیں. لیکن وہ آدمی ضد کرتا ہے کہ نہیں، میں تو اسی طرح چلا کے رہوں گا. کہ نہیں چلے گی، کہ نہیں چلے تو نہیں چلے، رہنے دو، مجھے مت سمجھاؤ. ہفتہ ہوا، 10 دن 12 دن، اوپر دھول لگنے لگی. 10 لاکھ کی لایا، جو بھی جاتا ہے راستے میں سے 2 آنکھیں کی، اس کی ہماری زبان میں کہتے ہیں 4 آنکھیں اڑا. اتنی مہنگی گاڑی اس کے آنگن میں، 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی گاڑی. 2 ویلر والا 2 ویلر چلاتے چلاتے آگے نہیں دیکھتا، اس کو دیکھتے دیکھتے جا. لیکن وہ آدمی کو لوگ سمجھا رہے، پڑوسی، اوپر والے، بازو والے، نیچے والے سب کہہ رہے کہ کیا ہوا اس کا؟ کہ ہاں ہاں چلاؤں گا. یہ کیسے کہ چلے گی؟ میں نے 12 لاکھ خرچ کیے. بار بار اس کو سمجھا رہا ہے کہ 500 روپے 1000 روپے تو خرچ نہیں کرے گا، وہاں تک کہ آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر بھی آگے نہیں جائے اللہ کی بندی. لیکن وہ ضد پر. اب گزرتا جا رہا ہے زمانہ،
مہینے 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے. اب جو اگر میں سے جا رہا ہے وہ اس کو دیکھ نہیں رہا, دیکھ رہا تو مالک کو بیوقوف کہتے ہوئے جاتا ہے. پھر وہ لوگ بھی گزر گئے بیوقوف کہنے والے. اب جس کی نظر پڑ رہے وہ کون ہے؟ کباڑی, بھنگار والا. یہ بھنگار میں مل جائے تو اچھا ہے. اب جا رہا ہے وہ گاڑی دیکھ رہا ہے یہ گاڑی شاید جو آدمی جس لائن کا ہو وہی چیزیں اس کو دکھتی ہے. دیکھا نہیں روڈ پہ جا رہا ہے تو بائک بھی چلا رہا ہے, 4 ویلر بھی چلا رہا ہے. یہ زمین اچھی ہے, یہ زمین اچھی ہے, یہاں پلاٹنگ ہو سکتا ہے یا کھیتی ہو سکتی ہے. جو جس لائن کا ماہر آدمی ہے اسی میں دماغ چلتا ہے. بنگر والا گزر رہا ہے تو اس کا اسی میں دماغ چلے گا. وہ گیا گھر میں, مالک کے پاس دستک دی, صاحب نکلے, کیا ہوا؟ گاڑی بنگار میں جانے ہے. غصے ہو جائے, 10 لاکھ کی گاڑی ہے, تجھے پتا نہیں ہے, بنگار میں مانگتا. اچھا مجھے پتا نہیں تھا, مجھے دیکھنے سے ہی محسوس ہوا کہ شاید اب بنگار میں دینے کی, کہ ابھی لایا ہوں 6 مہینے ہوئے اس کو. تو کیا ہوا پھر؟ یہ گاڑی چلتی نہیں, بس وجہ یہ ہے. یہ کیوں نہیں چلتی؟ کہ پتا نہیں کیوں نہیں چلتی. 10-12 لاکھ کی لے کر آیا. البتہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندر کی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے نہیں چلتی. انسان 6 فٹ کا ہے, بہت قیمتی ہے. اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی. کہ ایمان ہے تو اللہ راضی ہے, ایمان ہے تو جنت ملے گی, جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا. اور ایک ایمان والا اس دنیا کے اندر ہے اور ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے. یہ تو اتنا زیادہ قیمتی. اب ایمان والے کا حل بھی یہ ہو, اس کو سمجھاتے بھائی اندر کی طاقت ایمان ہے, اس کے پیچھے خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ اس کے پیچھے محنت کریں گے, فرمایا کہ اتنا ہی زیادہ یہ کام دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. عبادت میں اتنا ہی زیادہ دل لگے گا, ترقی ہوتی رہے گی روز بروز. ایمان کے پیچھے محنت کریں گے. بھائی یہ کرتا ہوں, مسلمان تو ہوں میں. ہاں مسلمان ہے, لیکن اگر اپنے ایمان کی فکر نہیں کی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے, اپنے اندر کی طاقت کی حفاظت نہیں کی ہے, تو پھر کہہ نہیں سکتے کہ موت کے وقت کیا ہو. اس لیے اندر کی طاقت جو وہ ایمان ہے, اور ہمارے اس کام کے اندر بنیادی طور پر اسی پر محنت کرانی چاہیے. اور انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے پیچھے, ان لوگوں کے پیچھے جو عملہ تھا ان کے دلوں پر محنت کرتے تھے اور مسلسل ایمان کے پیچھے محنت کرائی تھی. مسلمان ہے کہ بھائی تیری بڑی قیمت ہے, کیا میں جانتا ہوں قیمت ہے, مسلمان ہوں میں. کہ بھائی نماز پڑھے, مسلمان تو ہوں. معلوم ہے کیا فضیلت ہے میری قرآن میں حدیث میں؟ بھائی ہاں فضیلت ہے, یقیناً یہ اپنی جگہ پر ہے. بھائی تمہاری گاڑی 12 لاکھ کی اپنی جگہ پر ہے یقیناً, اور آپ ہی کی ہیں, آپ ہی اس کے مالک ہو, لیکن اندر کی طاقت اگر نہیں ڈلوائی 500,000 روپے کا ڈیزل پیٹرول, تو فرمایا کہ بنگال والے لے جائیں. مسلمان اگر اپنی قدر کو نہیں پہچانے گا تو فرمایا کہ پھر اسی طرح ہوگا کہ چلتے بلتے کوئی بھی لاٹ مارے, کوئی بھی ہاتھ مارے, کوئی بھی ہاتھ مار دے گا. کیا ہوا کہ مسلمان ہے, کیا مسلمان ہے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی, اپنی قدر کو پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں, کہ میں مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں. مجھے چاہیے کہ پورے دین پر میں چلتا, پورے دین پر چلنے کی محنت کرتا میں, ایمان کیسے اس دنیا سے بچا کر لے جاؤں اس کی محنت کرتا میں. تو فرمایا کہ پھر اس وقت تیرے ہاتھ اٹھتے تو فرمایا کہ آسمانوں میں کھلبلی بچ جاتی. صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی, جہاں گئے وہاں فتوحات کے دروازے کھل گئے کہ ایمان پر بنیادی طور پر محنت کی, اور پھر اس کے بعد جتنے تقاضے تھے اس کو پورے کرتے چلے جاتے تھے. وہ چیز انہوں نے لی تھی اپنے اندر, اور لوگوں کے اندر جا کر اللہ کا تعارف کراتی تھی کہ اللہ طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے, بڑی شان والا ہے.
اللہ ایک ہی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں، اس کا کوئی معین و مددگار بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو لیا اور پھر مسلسل اس چیز کو لے کر چلتے ہی رہے، جو بھی ملتا اس کو یہ بات سکھائی جاتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دی کہ انہوں نے اپنی قدر کو پہچانا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قدر کو پہچانا تو دنیا والوں نے ان کی قدر کو پہچان دی، لیکن مسلمان خود آج اپنی قدر بھول چکا ہے۔ ایمانیات کے لائن سے ہو، اعتقاد کے لائن سے ہو، عبادات کے لائن سے ہو، معاملات کے لائن سے، معاشرت کے لائن سے ادھورا کہ سیکھیں گے دین کو اور پوری زندگی اس پر جمے رہنا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہی ہے اور پوری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اب اس پر جمنے کے لیے کیا، اس پر جمنے کے لیے محنت کا ہونا شروع ہے۔ پھر اب محنت ہوتی رہے گی مسلسل تو آدمی کا جمنا آسان ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز پر جمنا ہو تو اس ٹائم کی محنت کرے، جب اس ٹائم کی محنت ہوتی رہے گی تو فرمایا کہ جمنا آسان ہو جائے گا، ورنہ کچھ کر لیا کچھ نہیں کیا تو پھر جدھر کی ہوا یا جدھر کا جھونکا اسی میں چلو۔ علامہ سیدی سقطی رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے شیخ نبر اللہ مقدم کہ جا رہے ہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کے لیے، ان کو ایک آواز سنائی دی کہ میری طرح ہو جائے، کن مثلی۔ ان کا کیف اکون مثلک، کیسے تیری طرح ہو جاؤں گا؟ اور پھر سامنے سے کہا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے اس کے بدلے میں پھل دیتا۔ آواز آئی ہاں تو علامہ سیدی سقطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اتنا اچھا ہے لو تو کہ لوگ تجھے پتھر مارے اس کے بدلے میں پھل دیتا ہے تو لوگ تجھے کاٹ کاٹ کر پھر آگ میں کیوں جلاتے ہیں؟ کہا کہ اچھائیاں تو ہے لیکن میری کمزوری ایک یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ادھر جھک جائے۔ ایسا نہ ہو، پورے دین پر جمے رہنا اور پوری زندگی اسی کوشش میں لگے رہنا، ایسا نہیں کہ جدھر کا ماحول ادھر چلے گی۔ تو جمے رہنا کب ہوگا؟ جب اپنی زندگی کے اندر استقامت کے ساتھ دین کی محنت میں لگے رہیں گے تو پورے دین پر چلنا آسان اور پورے دین پر جمنا آسان، اور پورا دین ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کی کوشش میں لگے رہیں گے تو فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے پورا دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر دین سے دین کی محنت سے ہٹتے چلے گئے تو فرمایا کہ جماؤ پھر جدھر کا جھکاؤ ادھر ہی ہو جائے گا۔ اس لیے ایک محنت ہے اور بنیادی طور پر جو محنت کرائی جاتی ہے وہ ایمان پر کرائی جاتی ہے کہ ہماری زندگی کتنی کہ 60-70 سال کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ مختلف مراحل سے گزرے، پھر آگ میں بھی ڈالا گیا، معین و مددگار آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا آگ کو مخاطب کیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اس محنت کو خود کرنا اپنی زندگی کے اندر، اور انبیاء علیہ السلام نے جہاں اپنا سوال کیا ہے وہاں اپنی اولاد کو بھی یاد رکھا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب کہا کہ آپ کو امام اور پیشوا بنائیں گے تو فوراً کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا، میری ذریت کا۔ دوسری جگہ پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
پوری زندگی دین کے کام کو کرنا اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر میں اپنی نسلوں کو دے کر جانا، فرمایا کہ یہ ضروری ہے۔ جیسے ہماری وراثت چلتی ہے نسل در نسل، مال چلتا ہے، اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا کہ میں زندگی میں دین پر مروں، اسی طرح میری اولاد بھی دین پر رہے اور اسی دین پر ان کی موت ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے متعلق ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ یعقوب علیہ السلام کو جب موت کے آثار ظاہر ہوئے کہ اولاد قریب، ان کو قریب کیا، بلایا ان کو اور ان کو پوچھا، ایک نبی اپنے اولاد کو پوچھ رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ اب اندازہ رکھو، نبی کو اپنے گھرانے کی اپنے اولاد کی فکر ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ خود اپنے ایمان کی فکر کرنا اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرنا اور پوری دنیا کے لوگوں کی فکر کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ فکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے اولاد کی فکر کرے ایمان کے بارے میں کہ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، خصوصاً ہمارے اس ماحول کے اندر کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، بار ہمارے کان سنتے، ہماری آنکھیں دیکھتی رہتی وہ چیزیں کہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر ایک ساری محنت ہے، اپنے آپ کو لگانا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، امت محمدیہ کی فکر کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جانی اور مالی قربانیاں دی، تو ہمارے پاس کچھ وقت کی قربانی باقی رہتی ہے، ورنہ وہ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء باموال کثیرہ، اللہ کے نبی پوچھا بأی شیء جئت یا عمر؟ نصفت مالی نصف فی سبیل اللہ ونصف لأہلی، آدھا اللہ کے راستے میں، آدھا اپنے عیال کی۔ ثم جاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باموال طائلہ، ڈھیر سارا مال لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بأي شيء جئت يا أبا بكر؟ فقال هذا كل مالي ما يسر الله، میرے رب نے میرے لیے آسان کر دیا، سارا کا سارا میں نے کرا۔ صحابہ کرام کو قربانیاں دے کر گئے اور پچھلے والے لوگوں کو بتا کر گئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ کیسے جب قربانی ہوتی، هذه تضحية المال وتضحية النفس في سبيل الله وأن الإسلام يحيي ويعلو بمثل هذه التضحيات، ایسے جب قربانیاں ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دین کو عروج دیتا ہے، جانی مالی قربانی لگتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو چمکاتا۔ یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں یہ دین پہنچ کر رہے گا، میرے اور آپ کے لیے بات سعادت مندی کی ہے کہ ہم بہانے کے طور پر استعمال کریں۔ کہ اللہ تو غیرت والا ہے، دین بھی غیرت والا ہے، میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو استعمال کر لے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اس لیے ایک ساری محنت چلے دعوت و تبلیغ کے کام سے، اور یہ نام سے چلی ہے، یہ کام چلتا ہے، فرمایا کہ اس میں اپنے آپ کو پیش کرو، اور یہ کہ اس سے کسی کے چھڑوانا گھر کو، دکان کو، مکان کو، اہل و عیال کو، یہ ہرگز مقصود نہیں کہ یہاں نہیں کر سکتے کہ یہاں بھی کر سکتے، لیکن اس کو سیکھنا، دعوت کو سیکھنا، قربانی کو لگانا
اور یہاں سے ساری چیزوں کو اس ماحول کو چھوڑ کر ایک مخصوص ماحول کے اندر جانا، فرشتے والے ماحول کے اندر 120 دن لگانا اور پورے دن اسی کو بولنا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، مسلسل اس کی دعوت دینا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اسی کو سنتے رہنا، باہر جا کر اسی باتوں کو بولنا۔ جب 120 دن ایک پروسیس چلے گی تو فرمایا کہ اس کا اندر کا خود کا ایمان یقین بنے گا۔ جب اس کا اندر کا یہ چیز بنے گی تو فرمایا کہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہے۔ یہاں بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بھی ایک پروسیس ہے، لیکن جہاں تک یہ مشغولی کو چھوڑے گا نہیں اور اس حالت اس عالم میں پہنچے گا نہیں، اس مخصوص ماحول میں، فرشتے والے ماحول میں نہیں پہنچے گا، فرمایا کہ وہاں تک محنت کی چیز اور دعوت کا محنت کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چھوڑنا پڑے گا اس ماحول اور صحابہ کرام کی قربانی کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ جب بڑی محنت کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے اس کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہمت کر کے بتاؤ کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے تیار ہیں؟